صدق اللہ العظیم وصدق مولانا الکریم وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات ایک دفعہ شوق و ذوق کے ساتھ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کی احادیث میں آتا ہے من صلی علیہ حین یصبح عاشرا وحین یمسی عاشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ جو میرا امتی مجھ پر صبح 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو کل قیامت کے اندر وہ میری شفاعت کو پالے گا۔ تو حضور علیہ السلام کی شفاعت کے حصول کی نیت سے تمامی حضرات ہاتھوں کو کھول کر شوق و ذوق کے ساتھ، اور سردی اتنی ہے نہیں کہ جتنی آپ محسوس کیے بیٹھے ہیں، تو اس چیز کو ختم کر کے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر شوق و ذوق کے ساتھ ہدیہ درود و سلام کا پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اولاً میں نے کوئی بیان تو کرنا نہیں، مفتی صاحب نے حکم فرمایا تو ان کے حکم کے تحت انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر اپنی حاضری مکمل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کیا ہے اور سچے لوگ کون ہیں کہ جن کے قریب ہونے کا اللہ تبارک و تعالی حکم فرما رہا ہے؟ تقوی کہ انسان من جملہ صوفیاء کے نزدیک تقوی یہ ہے کہ انسان بالکل معتدل راستہ کہ جس کو اسلام نے اختیار کرنے کا حکم فرمایا، یعنی نہ ہی بالکل دنیا کو چھوڑ دینا تقوی ہے اور نہ ہی بالکل دنیا کے اندر چلا جانا تقوی ہے، بلکہ ان دونوں چیزوں کے درمیان معتدل راستے کے اوپر چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہی تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہی اپنی زندگی بسر کرنا تقوی ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے انسان اپنی عمر 20 سال جیتا ہے یا 60 سال ہے، 50 سال ہے، جتنی بھی عمر ہے انسان کی، اس عمر کے اندر انسان جو بھی کام کرے گا اس سے پہلے وہ یہ ضرور سوچے آیا جو میں کام کر رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق، حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے احکامات کے مطابق درست ہے یا نہیں۔ اگر درست ہے تو اس پر عمل کرے، یہ تقوی ہے۔ اگر درست نہیں ہے اس کو چھوڑ دے، فرمایا یہ بھی تقوی ہے۔ درست ہے اس کو اختیار کر لے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم ارشاد فرمایا، زکوٰۃ ادا کرنا اس کا بھی حکم ارشاد فرمایا، روزے رکھنا اس کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا، حقوق العباد کو پورا کرنا، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا کرنا، یہ تقوی ہے۔ اور اس کے برعکس نمازوں کو چھوڑ دینا، روزوں کو چھوڑ دینا، لوگوں کے ساتھ بھلائی نہ کرنا، اس کام کو بھی ترک کر دینا، یعنی فضول کی خواہشات، گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر اسلام کے عین مطابق
زندگی بسر کرنا ہی تقویٰ ہے۔ آگے کیا ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے لوگوں کی پہچان کیسے ہوگی؟ علماء کے ذریعے ہی ہوگی کہ علماء بتائیں گے یہ صحیح راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے۔ آج انسان اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو زندگی کے مختلف شعبۂ زندگی میں مختلف معاملات پیش آتے ہیں، مختلف مسائل پیش آتے ہیں، تو ان کو حل کرنے کے لیے اور ان کو درست انداز میں سمجھنے کے لیے اور شریعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں بھی ضرور علماء کے پاس ہی جانا ہوگا۔ یعنی علماء ہی بتائیں گے کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ نہیں صحیح راستہ، یہ سچ ہے یہ غلط ہے، یہ حق ہے یہ باطل ہے۔ عقیدے کا لحاظ ہو، عمل کا لحاظ ہو، شریعت میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں، کسی بھی شعبے کی بات ہو تو اس میں حق اور باطل کو واضح کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء کی جماعت کو بھیجا، اس کے بعد ان کے صاحب یعنی صحابہ کرام کو بھیجا، پھر تابعین، تبع تابعین، اور یوں یہ سلسلہ چلتا ہوا علماء تک پہنچتا ہے کہ آج کے دور میں علماء ہی بتائیں گے کہ یہ صحیح راستہ ہے یہ نہیں صحیح راستہ۔ تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آنا، ان کا قرب اختیار کرنا ہی سچوں کے ساتھ ہونا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو وہ یہی ہے کہ آپ سچوں کے ساتھ ہو جائیں، صحبت صالح اختیار کریں نہ کہ بری صحبت اختیار کریں۔ تو یہ علماء کا ایک خزینہ، علماء کا ایک وقار اور علماء کی صف بندی یہ مدارس میں ہی ہوتی ہے۔ خدا کی قسم آپ اسی مدرسے کی مثال لے لیجئے، یہاں اس روڈ پر پہلے کوئی ایسی رونق نہیں ہوتی تھی، لوگ گزر رہے ہوتے تھے تو یہاں سے سپیڈ کے ساتھ گزر جاتے تھے، خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن آج جب یہاں مدرسہ قائم ہوا، مفتی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، حاجی صاحب نے اس کی یہ جو جگہ وقف کی، وہاں بورڈ لگا، لوگ گاڑی آہستہ کرتے ہیں، جہاں وقف کرنے والوں کا نام پڑھتے ہیں وہی مفتی صاحب کا بھی نام پڑھتے ہیں، اور یہ خوش ہوتے ہیں کہ اس محلے میں، اس شہر میں، اس قصبے میں بھی قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، قال اللہ وقال الرسول کی صدا بلند کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، مدارس میں جو تربیت ایک انسان کی ہوتی ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کالجز میں نہیں ہوتی۔ کسی یونیورسٹی کالجز میں اس کے نصاب کے مطابق پڑھایا جاتا ہے، کوئی سائنس کر رہا ہے سائنس کے ساتھ، کوئی کسی بھی شعبے کو اختیار کر کے اپنی تعلیم کو حاصل کر رہا ہے تو وہ اسی شعبے کے مطابق اس کی تربیت کی جائے گی۔ لیکن ایک مدرسہ ہی ہے کہ دنیا کے مختلف شعبہ جتنے بھی ہیں ان کے لحاظ سے اگر مدرسے کی تربیت کو دیکھا جائے تو ایک مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ مدارس میں بھی کامیاب ہے، سکولز میں بھی کامیاب ہے، کالجز میں بھی کامیاب ہے، یونیورسٹیز میں بھی کامیاب ہے، اور خدا کی قسم جہاں دوسرے بڑے بڑے تعلیمی یافتہ ہوں گے وہاں مدرسے کے ایک طالب علم کھڑا ہو جائے تو اس کی حیثیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کی تربیت ہی الگ ہوتی ہے، اس کے کردار میں، اس کی گفتار میں، اس کے بول چلنے کے لحاظ سے مدرسے کی تربیت واضح ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تربیت کرنے والے کوئی اچھے ہیں، اس کی تربیت کرنے والے کوئی اچھے ہیں، استاد کامل ہیں۔ تو یہ مدارس کے اندر جو طالب علم آتے ہیں، جو یہاں علم حاصل کرتے ہیں، وہ یوں نہ سمجھے کہ کوئی عام طالب علم ہے، وہ ہر ایک لحاظ سے، دنیا میں جینے کے لحاظ سے، ہر ایک انداز سے، ہر شعبے سے تربیت حاصل کر رہا ہے۔ اس لیے اس مدرسے میں جہاں تک درس نظامی کی کلاسز ہیں، حفظ و ناظرہ کی کلاسز ہیں، الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 50 کے قریب تعداد ہو گئی ہے، یعنی 10 سے 11 درس نظامی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور اس کے علاوہ باقی حفظ و ناظرہ کی تعداد ہے۔ یہ جو چل رہا ہے نظام، چلانے والا کون ہے، چل کیسے رہا ہے، اگر اس کا پس منظر دیکھا جائے تو یقیناً اس پہ غوث پاک کا پنجہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی نظر عنایت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ الحمدللہ ہمارے اس مدرسے کا جو ایک مہینے کا خرچہ ہے نا، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے، 1 لاکھ روپے سے ماہانہ خرچہ زیادہ ہے۔
1 लाख से ज़ायद है खर्चा 1 महीने का इस मदरसे का। आप खुद अंदाज़ा लगाएं। फिर इसमें जब मुख्तलिफ शोबाजात आएंगे, अब भी हम दरस निज़ामी के साथ साथ स्कूल मैट्रिक की क्लासें भी एक उस्ताद साहब हमने रखे हैं, टीचर, वो पढ़ाने के लिए आते हैं ट्यूशन के तौर पर, कि जहाँ इनको दीन की तालीम मिल रही है वहाँ इनको दुनिया की भी तालीम मिले, ताकि इस मदरसे से फारिग होने वाले तालिब इल्म न सिर्फ एक मौलवी शुमार हो, बल्कि जहाँ भी जिस शोबे में उनको दीन के अहकाम पहुंचाने की खिदमत दी जाए, उनको दीन के अहकाम तबलीग पहुंचाने का हुक्म दिया जाए, चाहे जिस मर्जी लैंग्वेज में हो, इंग्लिश में हो, अरबी में हो, फारसी में हो। हमारी ये कोशिश है कि वो हर जबान में हमारा तालिब इल्म जाए और दीन के अहकाम लोगों को सुनाए। तो इस मदरसे के 1 महीने का खर्चा कम अज कम 1 लाख से जायद बनता है, और 10 के करीब तालिब इल्म यहाँ रहशी है, जिनके लिए 3 टाइम का ताज़ा खाना बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह मुहैया हो रहा है। और इसमें हमारी कोई, मैं ये नहीं कहता कि हमारी बड़ी काविशें हैं, अहले इलाका की काविशें हैं, वाकिफीन की काविशें हैं, मुफ्ती साहब की काविशें हैं, और फिर तावन करने वाले की काविशें हैं। और इन सब पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि खुदा ने हमें ये तौफीक दी है कि हमारे इलाके में यह मदरसा कायम हुआ, हम इसका तामुन कर रहे हैं, हम इसको चला रहे हैं, और ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमारे तालिब इल्म, हमारी ये चाहत है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिस मुल्क में जाएं उनको कोई भी परेशानी ना हो, कोई भी तकलीफ ना हो, वो यहाँ से ऐसी तरबियत पाकर जाएं, ऐसा अंदाज लेकर जाएं, ऐसी फिक्र लेकर जाएं, वो एक मोहल्ले की मस्जिद का मौलवी ना बन के रहें, एक खत्म पढ़ने वाली सोच का मौलवी ना बन के रहें, बल्कि वो हर अंदाज से, हर लिहाज से दीन की खिदमत करने के लिए अपनी फिक्र जज्बा, अपना जज्बा रखें, और लोगों को इस तरफ माइल करें कि दीन की खिदमत जहां मदारस में करनी होती है वहां स्कूल में भी करनी होती है। वो अगर इंग्लिश में करना चाहें तो इंग्लिश में बोलने लग जाएं, उर्दू में करना चाहें तो उर्दू में बोलने लग जाएं, अरबी में करना चाहें तो अरबी में बोलने लग जाएं। आसान सी मिसाल है, आप खुद सोचें, पाकिस्तान में अक्सर तौर पर उर्दू, और हमारी कौमी जबान भी उर्दू है, लेकिन यहाँ फिर भी इंग्लिश के लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। और फिर दूसरे ममालिक, अमेरिका है, इंग्लैंड है, अरब इमारात है, तो वहां अगर हमने दीन के अहकाम पहुंचाने हैं, मसाइल पहुंचाने हैं, तो उनकी जबान को हासिल करके, उनकी जुबान को सीख के पहुंचाएंगे। तो वो इसी सूरत में होगा कि जब इनकी बुनियादी अंदाज से तरबियत दुरुस्त की जाएगी। और हमारी ये कोशिश है कि हमारे मदरसे से जो भी तालिब इल्म यहाँ से फारिग तहसील होके जाए, वो एक आलिम भी हो, फकीह भी हो, हर अंदाज से इल्म पर उबूर भी हो, मुफ्ती भी हो, और जहाँ इल्मी लिहाज से, दीनी लिहाज से वो कामिल होगा, वहीं दुनियावी लिहाज से भी वो कामिल बन के जाए। वहीं दुनियावी लिहाज से दुनिया के किसी भी खित्ते में उसे कोई दीन का मसला पहुंचाना है तो उसे कोई बोली की परेशानी ना हो, उसे कोई लैंग्वेज की परेशानी ना हो, वो बगैर इस परेशानी के अपने जो फिक्र है, अपना अंदाज उन तक पहुंचाए। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इसी मदरसे के एक तालिब इल्म अरबी में तकरीर करेंगे। हमें ये मालूम है कि आपको सही अंदाज से समझ नहीं आएगी, कुछ जानते भी होंगे, उलमा भी बैठे हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, अरबी जानने वाले भी होंगे। हमारी ये कोशिश थी कि हम पहली दफा अरबी में अपने तालिब इल्म से तकरीर करवाएं। क्यों? कि कुरान पाक में भी अरबी में नाजिल हुआ, हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी अरबी में है। तो इसी बरकत के उसूल के लिए हमने अपने तालिब इल्म को अरबी में तकरीर करने के लिए तैयार किया। और ये यकीनन मुफ्ती साहब की काविशें हैं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके ये जज्बा दिया, तालिब इल्म को फिक्र दी कि आपने अरबी में तकरीर करनी है, किस अंदाज से करनी है। तो ये सारी मुफ्ती साहब की काविशें हैं। हमने तालिब इल्म को तैयार किया कि अरबी में तकरीर करें। तो आपके सामने वो अरबी में तकरीर करेंगे, आपने सुभान अल्लाह ही कहना है, समझ आया ना, सुभान अल्लाह कहना है। और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आइंदा प्रोग्राम में जहां इस दफा अरबी में तकरीर हो रही है, वहीं इस मदरसे का तालिब इल्म इंशाअल्लाह अरबी में भी तकरीर करेगा और इंग्लिश में भी तकरीर करेगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से। तो आखिर में ये जो मदरसे का निज़ाम चल रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि हमारी आपकी वजह से नहीं चल रहा, अल्लाह की तौफीक हो रही है, वो सिफा का करम हो रहा है, हुजूर अलैहिस्सलाम की नजर इनायत हो रही है, मदरसे का निज़ाम चल रहा है। तो चलाने के लिए फंड्स का इस्तेमाल होता है, माल का इस्तेमाल होता है, दौलत का इस्तेमाल होता है। तो आज
ایک چاولوں کا موسم ہے، منجی کا موسم ہے، آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ یقیناً یہاں اگر علماء پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے تعاون کی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں، مفتی صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے ہی پڑھ رہے ہیں۔ آپ تعاون کریں گے، جتنا زیادہ تعاون کریں گے اتنی ہی زیادہ اس مدرسے کی شاخیں کھلیں گی، اتنی ہی زیادہ اس مدرسے کی بنیادیں مضبوط ہوں گی، اتنی ہی زیادہ اس مدرسے کے اندر تعداد مضبوط ہوگی اور نظام مضبوط ہوگا۔ کسی بھی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے اس کا مین سرمایہ اہل علاقہ ہوتے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے ہوتے ہیں کہ اگر اہل علاقہ ٹھیک ہے، اہل علاقہ تعاون کرنے والے ہیں، مدرسوں میں طالب علم ذہین ہیں، پڑھنے والے ہیں، تو پھر ہی اس مدرسے کا نظام چلتا ہے۔ اگر ان دونوں میں سے ایک نہ ہو تو اس مدرسے کا نظام نہیں چلتا۔ ہمارے پاس الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ جو طالب علم آئے ہیں بہت ہی ذہین ہے، اللہ پاک کا فضل و کرم ہے، ذہین ہے، لیکن آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اس موسم میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ